حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ خندق کھود رہے تھے، خندق کھودتے کھودتے خندق کے بیچ میں درمیان میں ایک بہت بڑی چٹان آ گئی۔ اس چٹان کا توڑنا ضروری تھا کیونکہ اس چٹان کو پل بنا کر دشمن مدینہ طیبہ میں آ سکتا تھا، اور اس چٹان کے توڑنے کا ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تمام صحابہ کرام اس چٹان کو توڑنے سے عاجز آ گئے اور وہ چٹان نہ ٹوٹی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ وہ چٹان کہاں ہے، اور چٹان کے پاس آ کر میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک میں ہتھوڑا لیا اور اس چٹان پر اس ہتھوڑے کو مارا۔ پوری چٹان ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی اور چٹان ریت اور بالوں کی طرح بن گئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے ہتھوڑا مارا تو چادر مبارک اوڑے ہوئے تھے اور وہ چادر مبارک ہاتھوں کے ساتھ اوپر اٹھ گئی، اور میں نے دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ مبارک پر پتھر باندھ رکھا ہے۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا، فلم اصبر علی نفسی، کہنے لگے کہ مجھ سے صبر نہ ہو سکا، یعنی مجھے اپنے آپ پر قابو نہ رہا، اور میں اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی سے سارا ماجرا بتایا اور کہا کہ گھر میں کچھ کھانے کی چیز ہے؟ تو بیوی نے جواب دیا کہ گھر کے اندر صرف ایک سیر جو ہے اور بکری کا 6 مہینے کا بچہ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت جابر نے کہا میں بکری کے بچے کو ذبح کرتا ہوں اور تم چکی سے آٹا تیار کرو۔ وہ آٹا تیار کرنے لگی، اور جب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کے بچے کو ذبح کیا تو اس وقت آپ کے 2 چھوٹے چھوٹے فرزند، 2 چھوٹے چھوٹے بچے وہیں موجود تھے، جنہوں نے بکری کے بچے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو وہ دونوں بچے چھری لے کر چھت پر چلے گئے۔ مشہور بزرگ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑے لڑکے نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ آؤ میں بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں جیسا کہ ہمارے باپ نے اس بکری کے بچے کے ساتھ کیا۔ بڑے بھائی نے چھوٹے کو باندھا اور گلے پر چھری چلا دی اور نادانی سے اس بچے کو ذبح کر دیا اور اس کا سر جدا کر کے اس کو اٹھایا۔ جو ہی حضرت جابر کی بیوی نے اس کو دیکھا تو وہ اس کے پیچھے دوڑی، وہ اس کے خوف سے چھت سے گر گیا اور وہ بچہ مر گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے اس وقت چیخ و پکار نہ کی کیونکہ آقا کریم علیہ السلام پریشان و غمگین نہ ہوں اور دعوت بے مزہ نہ ہو جائے۔ نہایت صبر و استقلال سے دونوں بچوں کو اندر لا کر اور ان پر کپڑا ڈال دیا اور کسی کو ان کے حال کی خبر نہ دی، یہاں تک کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنا بتایا اگرچہ دل صدمے سے خون کے آنسو رو رہا تھا، اس کے باوجود چہرے کو تازہ رکھا اور کھانا وغیرہ پکایا، اور غیب دان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، سلام عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جابر سے کہو کہ اپنے بچوں کو لائے تاکہ وہ بچے بھی آپ کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنے دونوں بچوں کو لاؤ۔ وہ فوراً آئے اور بیوی سے پوچھا کہ بچے کہاں ہیں؟ بیوی نے کہا کہ آقا کریم علیہ السلام سے کہو کہ وہ موجود نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا ہے کہ ان کو جلدی بلاؤ۔ غم کی ماری بیوی رو پڑی اور کہا آئے جابر اب میں ان کو نہیں لا سکتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بات کیا ہے، روتی کیوں ہو؟ بیوی نے اندر لے جا کر سارا ماجرا سنایا اور کپڑا ہٹا کر بچوں کو دکھلایا کہ وہ بھی رونے لگے، اور دونوں بچوں کو لا کر آقا کریم علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا۔ اس وقت گھر سے چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا اے جبرائیل میرے محبوب علیہ السلام سے کہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ دعا فرمائیں میں ان کو زندہ کر دوں گا۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی، وہ دونوں بچے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی وقت زندہ ہو گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام مہاجر
مہاجرین اور انصار صحابہ کرام جو آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے کھانا کھا کر فارغ ہو گئے۔